عمران خان کے کنٹینر پر حملہ اور اس کے بعد ہونے والی بحث نے پاکستان کو بدترین تضادات سے دوچار کر دیا۔ تمام پارٹیز کو تحمل کے ساتھ ان تضادات کی اس فہرست کے اوپر فوکس کرنا چاہیے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پچھلے دن کے واقعات سے لے کے اب تک از خود مرتب ہوتے ہوئے نظر آتی۔ پہلا تضاد تو بڑا واضح ہے، اس کا تعلق عمران خان کے اوپر حملے کے بعد فوری بعد جو باتیں کی گئیں اس پر ہے۔ ایک تو کہا گیا جی کہ براہ راست ہم نے الزامات لگا دینے ہیں اور ان 3 بندوں کو نوکریوں سے نکال دیں، اور بندے بھی کون ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان ہیں، انٹیریئر منسٹر ہیں اور ڈی جی سی ہیں میجر جنرل فیصل۔ الزامات لگا دیے، اور نہ صرف الزامات لگا دیے بلکہ پی ٹی آئی کے جو میڈیا ٹولز ہیں انہوں نے تو اس الزامات کی فہرست کو جنرل قمر باجوہ تک پھیلا دیا ہے۔ آپ یہ ٹویٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو بنیادی بات جو تضادات سے بھری ہوئی ہے نظر یہ آتی ہے کہ کس بنیاد کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے ہیں، کوئی شواہد آپ کے سامنے آئے ہیں، کوئی آپ کے پاس کوئی معلومات سامنے آئی ہیں۔ اسد عمر نے جو ویڈیو بیان جاری کیا عمران خان کے کہنے پر، اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ بعض معلومات عمران خان کے پاس تھی جو ہمارے پاس بھی نہیں تھی، جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے اب ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ جب تک یہ تینوں لوگ جو ہیں جو مرکز کے اندر موجود ہیں ان کو آپ ہٹاتے نہیں ہیں، پاکستان بھر میں ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ تو تضاد تو پہلے بہت بڑا ہے کہ وہ معلومات کیا ہیں، وہ شواہد کیا ہیں جن کی بنیاد پر آپ نے اتنے بڑے الزامات لگائے ہیں، جن کو آپ ایک الاسٹک کی طرح یوز کر رہے ہیں، اب آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ان الزامات کو۔ کل 3 تھے بندے اور آج میڈیا کے ذریعے آرمی چیف کو بھی بیچ میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پہلا تضاد تو یہ ہے کہ معلومات موجود نہیں ہیں لیکن الزامات لگ گئے۔ اس کے ساتھ جڑے ہوئے اور بھی بہت سارے تضادات ہیں، مثلاً یہ کہ ملک گیر احتجاج آپ کر رہے ہیں، تو ملک گیر احتجاج کا مطلب کیا ہے؟ پنجاب میں آپ کی اپنی حکومت ہے، کے پی کے اندر آپ کی اپنی حکومت ہے، سندھ کے اندر آپ جتنا احتجاج کریں گے اس کا ہمیں پتہ ہے، کراچی کے اندر کتنے لوگ اکٹھے ہوں گے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے، بلوچستان کے اندر بھی جو احتجاج ہوگا اس کی جو وقت اور اس کی جو وسعت ہے اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ تو بنیادی طور پر آپ نے کے پی اور پنجاب کے اندر احتجاج کرنا ہے، کے پی اور پنجاب کے اندر تو آپ کی اپنی حکومتیں ہیں، اور پھر مرکز آ جاتا ہے، مرکز کے اندر اسلام آباد کے اندر کتنا احتجاج ہوگا یہ بھی ہم جمعے کے بعد دیکھ لیں گے۔ تو ملک گیر احتجاج کی آپ نے کال دی ہے، اور ملک کے اندر جو بڑے صوبے ہیں 2 ان کے اندر آپ کی اپنی حکومتیں، تو اپنی حکومتوں کے خلاف ہی آپ احتجاج کر رہے ہوں گے، یعنی اپنے صوبے کی سڑکیں بند کر رہے ہوں گے، اپنی ذمہ داری ہے اپنی حکومتوں کی اس کو خود ہی انڈرمائن کر رہے ہوں گے۔ یعنی ایک طرف سے پرویز الہی صاحب کہیں گے جی کہ صوبے کے اندر زندگی معطل نہیں ہونی چاہیے، دوسری طرف مونس الہی صاحب کہیں گے جی کہ میں نے معطل کرنی ہے، میں نے جی ٹی روڈ بند کرنی ہے، میں نے جگہ جگہ پر احتجاج کرنا ہے۔ ایک طرف سے آپ کے محمود صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے صوبے کے اندر امن و امان لے کے آنا، دوسری طرف کہنا جی میں نے کینٹ کے اندر بھی جا کے میں نے احتجاج کرنا ہے، اور میں نے پشاور کے اندر بھی احتجاج کرنا ہے، مردان میں بھی احتجاج کرنا ہے، ہم نے پشاور کے علاوہ شرقاً غرباً جتنے اضلاع پھیلے ہوئے ہیں اس کے اندر جا کے احتجاج کرنا ہے، سوات سے ہم نے شروع کرنا ہے، اور جا کے ہم نے ڈی آئی خان ختم کرنا ہے۔ تو وہ یہ کریں گے، یعنی اپنے صوبے کو خود ہی انڈرمائن کریں گے۔ تو ملک گیر احتجاج کی تو منطق ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ملک گیر احتجاج آپ کر رہے ہیں اس بنیاد پر جس بنیاد کو ابھی آپ نے اسٹیبلش بھی نہیں کیا۔ اور پھر یہ دیکھیں ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ حکومتیں مرکز کے اندر سے پرائم منسٹر مستعفی ہو جائے، اپوزیشن کا اپنا حق ہے، وہ ڈیمانڈز کرتے رہتے ہیں۔ جب مرکز کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو پی ایم ایل این کی طرف سے بھی اس قسم کے مطالبے سامنے آتے رہتے تھے، لیکن جس حکومت کی کلی ذمہ داری بنتی ہے پنجاب حکومت کی، اس سے تو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ یہ جورسڈکشن پنجاب حکومت کی ہے، انتظامیہ پنجاب حکومت کی ہے، پولیس پنجاب حکومت کی ہے، ان سے تو کوئی نہیں پوچھ رہا کہ بھئی آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ یہ آپ تضاد دیکھیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ سب کو پتہ تھا، سب کو پتہ تھا، آپ سب بتا رہے ہیں کہ سب کو پتہ تھا۔ اعجاز چودھری صاحب کا ٹویٹ آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہاں پہ یہ ہونا ہے، اور اب جو میڈیا ٹولز ہیں ان کے وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں جی کہ ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے ان کے اوپر یہ ہونا تھا۔ اگر آپ پہلے سے یہ کہہ رہے تھے ان کے اوپر یہ ہونا ہے تو کم از کم بلٹ پروف شیشہ ہی سامنے لگا لیں۔ کنٹینر کے اوپر اتنے آپ نے پیسے لگائے ہیں، یہ 4 کروڑ کا آپ کو ایک جگہ پہ جلسہ پڑتا ہے، یا 3 کروڑ کا یا 4 کروڑ کا، اور ابھی تک آپ نے اس کے علاوہ لانگ مارچ کے جلسوں کے علاوہ 100 سے زیادہ آپ نے جلسے کیے ہوئے ہیں، تو بہت رقم ہوگی۔ سیلاب کے فنڈز بھی موجود ہیں، اگر وہ نہیں بھی ہیں تو پے پال کے ذریعے بہت ساری جگہوں پر نامنظور ویب سائٹ کے اوپر بہت سارے پیسے آئے ہوئے ہوں گے۔ یا اگر نہیں بھی آئے تو عمران خان کی جان سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ کنٹینر کو سیکیور ہی کر لیں۔
बुलेट प्रूफ के आप शीशे अगर आपने लगाए हुए होते और इमरान खान मुकम्मल तौर पर सिक्योर होते तो बंदा जो जिसकी जान गई है मुअज़्ज़म वो भी बच जाता है, लोग ज़ख्मी भी ना होते, हमलावर भी पकड़ा जाता और नुकसान भी ना होता। तो वो क्यों नहीं किया? और अगर आप वीडियो देखें एक और तज़ाद आपके सामने आएगा। इमरान खान के कंटेनर के गिर्द इतना बड़ा आपने गैप छोड़ा हुआ है, जिस जगह से बंदा वो भाग के जा रहा है वहाँ पर तो पुलिस का नामो निशान नहीं है। तो ये किसकी ज़िम्मेदारी थी? इमरान खान के ऊपर हमले की खबरें अगर सबके पास थी तो सिक्योर किसने करना था? राना सनाउल्लाह ने फोर्स तो नहीं भेजनी थी, या ISI की तरफ से फोर्स तो नहीं आनी थी, या MI की तरफ से फोर्स तो नहीं आनी थी, वो तो फिर पंजाब हुकूमत ने करनी थी। तो इमरान खान की जो रिहाइश गाह है बनी गला की, उसके अंदर आपने गिलगित बल्तिस्तान से भी ला के फोर्स बिठाई हुई है, KP से भी ला के फोर्स बिठाई हुई है, और पंजाब भी आपको बताता रहता है कि हमने वहाँ पे फोर्स की तैनाती करनी है। ये रिंग्स जो हैं सिक्योरिटी के इमरान खान के, उनकी रिहाइश का जहाँ पर वो महफूज तरीन समझे जाते हैं, वो सारे के सारे इमरान खान की सिक्योरिटी को मैनेज करने वाले ख़ुद करते हैं। बाज़ की कानून में गुंजाइश भी नहीं है लेकिन वो करते हैं। तो जिस ज़मीन पर उनकी अपनी हुकूमत है उस कंटेनर को क्या आपने सिक्योर नहीं करना था? बहुत बड़ा तज़ाद। एक और तज़ाद आप नोट करें और तहम्मुल से इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। बहस के अंदर अगर आप समझें कि इनमें से बाज़ तज़ादात आपकी मालूमात से टकराव रखते हैं तो उसकी तस्हीह भी फरमाइएगा, और अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर मेरे अपने तज़ादात के अंदर तज़ादात है तो वो भी आप उसकी भी तस्हीह फरमाइएगा और ना माने, लेकिन तहम्मुल के साथ सुने। अब आप देखें इमरान खान की ज़िंदगी का हर अक्स जो है वो आप ट्विटर के ऊपर डालते हैं, आप PTI की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डालते हैं। वो जनाजे के अंदर जाके जब भी वो शिरकत करते हैं उनके पास वक्त होता है किसी का तो उसकी तस्वीरें सामने आती हैं, वो चलते हैं तस्वीरें सामने आती हैं, वो नमाज़ पढ़ते हैं तस्वीरें सामने आती हैं, वो वर्जिश करते हैं तस्वीरें सामने आती हैं। शादी वाले दिन और तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं वो इमरान खान की जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो फिल्म बंद होती हैं, बाकायदा इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं। तो इमरान खान की ज़िंदगी का हर पहलू जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया जाता है। अब हैरानी की बात है कि तमाम लोगों की तस्वीर मौजूद हैं। फैसल जावेद जिनको मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो बहुत ज़्यादा गहरे ज़ख्म नहीं है, लेकिन वो लगता है ज़ाहिर इतना बड़ा ट्रॉमा अगर आप के सामने हो तो आप परेशान हो ही जाते हैं। खून आलूदा उनके कपड़े हैं और उनके दूसरे साथी उनके टांगियों में भी आपको नज़र आ रहा है कि गोलियाँ लगी हुई महसूस होती हैं, ज़ख्म आपको महसूस होते नज़र आते हैं। इमरान खान की आपने एक तस्वीर जारी की है और उसके अंदर उनकी ज़ख्म का कहीं भी शायबा भी नहीं है। मतलब ये कि इमरान खान को गोली लगी है और आप तमाम तर इल्ज़ामात सब पर लगा रहे हैं और नज़र नहीं आ रहा है इमरान खान की गोली का कोई निशान है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि उनको नहीं लगी, बिल्कुल गोली लगी है, लेकिन मैं कह ये रहा हूँ कि तमाम तर जो तवातर के साथ आप शवाहिद सामने रखते हैं इमरान खान की हर एक्टिविटी का, तो इसके शवाहिद भी आपको सामने रखने चाहिए ना। तमाम लोगों की तस्वीर हैं तो उनकी तस्वीर क्यों नहीं है? ये भी तज़ाद है। फिर आप ये देखें कि अब आपने FIR दर्ज करवानी है। असद उमर साहब ने जो बयान जारी किया अपने पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठ के, उसमें उन्होंने कहा जी कि हमने इन तीनों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करानी। बिल्कुल FIR आप दर्ज करवाएं। FIR के लिए आपको मेडिको लीगल रिपोर्ट चाहिए होती है ना। तो इमरान खान की जो मेडिको लीगल रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को तो उस थाने की हदूद के अंदर ही तैयार होना चाहिए था ना, एग्जामिनेशन होना चाहिए था उनका बाकायदा। वो आपने किया नहीं है, वहाँ से आपने उनको उठाया, आप उनको लाहौर ले गए। तो इस रिपोर्ट के अलावा तो फिर पुलिस का जितना तहकीक है वो सारी फारिग हो जाएगी, केस ही नहीं बनता इसके अलावा। तो बहुत बड़ा तज़ाद है ये कि आपको पता है कि इतने घाघ लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, तब पंजाब की इंतज़ामिया मौजूद है, चीफ मिनिस्टर जिनका काम ही ये है कि इस किस्म के मुकदमात को वो अपने ज़िले से भुगताते आए हैं और चीफ मिनिस्टर के ओहदे तक वो पहुँच गए हैं, उनको पता है इसकी अहमियत क्या है। तो आपने इतना बड़ा कानूनी लैकूना छोड़ दिया बीच में, क्यों छोड़ा आपने कानूनी लैकूना? बहुत बड़ा तज़ाद है ये। और फिर आप ये देखें कि तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इमरान खान के ऊपर फोकस किए हुए हैं। इमरान खान को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने का जो अमल है वो करीब तरीन हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए, आपको वो नज़र नहीं आता। ये बहुत बड़ा तज़ाद है जिससे केस भी ख़राब होता है। अच्छा, ये सिर्फ तज़ादात जो है PTI की तरफ नहीं, दूसरी तरफ भी तज़ादात आपको नज़र आते हैं और उसके साथ कुछ परवेज़ लाई साहब के तज़ादात भी जुड़े हुए हैं। मसलन ये कि जो बयान लीक हो गया, सबको पता है इस किस्म का बयान, एक तो खैर इसकी अदालत की कोई अदालती अहमियत नहीं है, मुकदमे में अंदर इस्तेमाल ही नहीं होगा। उस बंदे की आप बातें सुने तो आपको उसके अंदर से 100 तज़ादात नज़र आते हैं। लेकिन वो बयान जो है वो जारी करवा के किसने जारी करवाया?
پرویز الہی صاحب فرماتے ہیں جی کہ بیان جاری ہو گیا، میں نے سارے تھانے کے بندوں کو معطل کر دیا، عملے کو، ان کے میں نے جو موبائلز ہیں لے لی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے آپ نے معطل کیا، تو یہ تو بتائیں کہ ریکارڈ کس نے کیا تھا اور ریلیز کس نے کیا تھا؟ تمام چیزیں آپ بتاتے ہیں، سی سی پی او کے ساتھ بیٹھ کے اس کو تھاپڑے دیتے ہیں کہ جی بڑا زبردست تسی کام کیتا، تسی مرکز نہیں جانا، پولیس افسران کے ساتھ، تھانے داروں کے ساتھ تو چودھری صاحب کے براہ راست رابطے ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیں تو صحیح کہ یہ ریکارڈ کس نے کروایا تھا۔ اچھا پھر ادھر سے تھانے کا عملہ معطل کرتے ہیں، اگلے دن اس کا ایک اور بیان سامنے آ جاتا ہے، یہ کمال نہیں ہے؟ تو عمران خان صاحب کو جو پہلی بات پوچھنی چاہیے، یا پی ٹی آئی کو جو پہلی بات پوچھنی چاہیے، تو پرویز الہی صاحب سے پوچھنی چاہیے کہ پرویز الہی صاحب یہ ماجرا کیا ہے، کہ یہ کون کر رہا ہے، کون ریکارڈ کر رہا ہے، کون اس کے بیانات ریلیز کر رہا ہے، یہ بندہ کون ہے؟ یہ تمام کی تمام ایک اندرونی ڈیبیٹ کی صورت میں سامنے آنی چاہیے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان بیانات کے بعد عمران خان کا کیس خراب ہوا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس بیان کے بعد یا دونوں بیانات کے بعد اور عمران خان کا جو لیگل پروسیجر نہ پورا کرنا ہے، اس کے بعد اب ایف آئی آر مقدمہ جو ہے وہ تو آپ سمجھیں اس کی کوئی اہمیت رہ ہی نہیں گئی۔ تو سیاسی کھلواڑ کرنا ہے، سیاسی کھلواڑ کر کے آپ نے اس کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو اگر آپ ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، ملک گیر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے من پسند کے بندوں کو، من پسند سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو پسند ہے، یعنی آپ کے فیوریٹ ٹارگٹس ہیں، ان کو آپ نے عہدوں سے ہٹوانا ہے، تو پھر آپ نے ذرا مرکز کے اوپر آ کے دھاوا بولنا ہوگا۔ مرکز کے اوپر دھاوا بولنا ہوگا، جن پر آپ الزامات لگا رہے ہیں ان کی طرف سے پھر رد عمل بھی آئے گا۔ تو بنیادی طور پر اگر یہ سیاسی کھیل ہے، یہ تمام کا تمام سیاسی کھیل ہے، اور اتنے تضادات کے کسی کے پاس جواب نہیں ہے، کوئی جواب دینا نہیں چاہتا، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا نا جی کہ اس کا بینیفٹ کس کا ہوا۔ تو ابھی تک جو معلومات اور اطلاعات ہیں اور جو ٹرینڈز ہیں وہ آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے 6-7 چیزیں تو واضح ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ نیکسٹ لیول پر چلی گئی۔ نمبر 2، ان کا ورکر جو ہے مزید متحرک ہو گیا، مزید مشتعل ہو گیا ہے، اور جس کو وہ جذبہ کہتے ہیں وہ غصے کی صورت میں ابل کے باہر آ گیا۔ نمبر 3، ان کو دوبارہ سے یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ وہ کتنے بڑے جہاد کے اوپر گئے ہیں اور کیا کیا خطرات ہیں۔ جو لانگ مارچ بندے اٹریکٹ وہ نہیں کر رہا تھا جس کی توقع کی جا رہی تھی اور جس کے مستقبل کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے تھے، وہ لانگ مارچ اس کو یا تو ایک نیا فیول مل گیا ہے یا ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ حکومت وقت جو ہے شہباز شریف صاحب کی، ویسے ہی اس کو رستہ نہیں مل رہا، وہ مزید بیک فٹ کے اوپر آپ کو جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سٹی گم ہو گئی ہے اس حکومت کی، اسٹیبلشمنٹ جو ہے بیک فٹ پر اس حد تک چلی گئی کہ ہٹ وکٹ ہونے کے قریب ہے۔ عمران خان بین الاقوامی خبروں میں دوبارہ سے واپس آ گئے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس واقعے کے بینیفیشریز کو دیکھیں تو 100 میں سے 99 نمبر تو پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت کو ملتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ان تمام تضادات کو ریزالو کیا جائے اور ان کے جواب دیے جائیں جس نے دینے۔ پرویز الہی نے جو جواب دینے ہیں پرویز الہی اس کا جواب دیں، پاکستان تحریک انصاف نے جو جواب دینے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس کا جواب دیں، اسٹیبلشمنٹ نے کے اگر سوال بنتے ہیں تو اس کا جو جواب ہے وہ ان کی طرف سے آنا چاہیے۔ مرکز کے حوالے سے کوئی تضادات اور سوال بنتے ہیں تو مرکز نے جواب دینا۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا پھر آخر میں آ کے تجزیہ اسی پر آ کے ٹھہر جائے گا کہ جو سب کچھ ہوا اس کا فائدہ کس کو ہوا۔